الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا ويسر من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جی پہلے تھوڑا سا ایک کوئک ریویو دیکھ لیتے ہیں پچھلے ویک کا. ہم نے جو پچھلی دفعہ کیا تھا آیت نمبر 8 آنورڈس کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خاص سامنے تمہارا کوئی دشمن بھی ہو، کسی قوم سے تمہاری دشمنی بھی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. تو عدل کی نصیحت کی گئی تھی اور تقویٰ کا کہا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور تقویٰ کی بات بار بار ریپیٹ ہوئی تھی کیونکہ اسی کی یہ اگر ہوگا تو انسان اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ خوشخبری سنائی دی گئی ایمان لا کر عمل کرنے والوں کو، اور جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی ان کو جہنم کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، ان کے لیے یہ وعید دے دی. پھر یہ نعمتیں یاد کرائی گئی بنی اسرائیل کو کہ سوری امت مسلمہ کوئی سب مومنین جو ہیں ان کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنو کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ روکے تھے دشمنوں کے، جب انہوں نے ارادہ کیا تھا. تو یہ اللہ کا تم پہ رحم کرم تھا، فضل تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ پر توکل کرتے رہو. تو اس آیت میں اللہ کو کی نعمتوں کی یاد دہانی، ذکر، تقویٰ اور توکل، یہ 3 چیزیں جو ہے اس آیت میں بتائی گئی. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار جو ہے وہ مقرر کیے تھے ان کے قبائل کے حوالے سے. ہر قبیلے پہ ایک سردار تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن پھر آگے کچھ شرائط بتائی تھی، اگر تم نماز قائم کر دو، زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تکریم کے ساتھ ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی تھی کہ تمہاری برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی، تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. لیکن جس نے اس سے کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یہ بتایا گیا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو ہے جو کہ ان کی عادت تھی کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اللہ سے کیے ہوئے میثاق وعدے کا خیال نہیں کیا، اس کو توڑا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی گئی، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی. اور اس کی ریزن یہ ہوئی، اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ ان کے دل جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس دلوں کی سختی کی وجہ سے انہوں نے پھر اتنی بڑی گستاخی کی کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دی اور جو کچھ وہ بتائے گئے تھے اس میں سے ایک حصہ وہ بھول گئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم پر ان کی خیانت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً واضح ہوتی رہے گی، تو بس ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر نصارہ کی بات کی گئی کہ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی پختہ عہد لیا گیا تھا، وہ بھی اپنے عہد کا ایک حصہ بھول گئے. تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کو سزا دی کہ ان کے درمیان آپس میں قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ کی دشمنی اور بغض ڈال دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر قیامت میں ان کی جو ہے باقاعدہ ان کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو وہ اعمال کرتے رہے تھے اس کی جزا پھر ان کو وہاں ملے گی. پھر اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، پہلے ان کے گناہ بتائے، غلط کاریاں بتائیں، پھر ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرف یعنی بلایا اور دین کی تعلیم دی اور کہا یہ کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہیں ہماری آیات جو ہے وہ بیان کرتا ہے، بہت سی چیزیں تمہارے لیے وہ بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپاتے ہو.
اور خود سے تو وہ درگزر بھی کر جاتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا سمجھانا یا جتنا ان کو بتانا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا اتنا ہی ان کو بتایا گیا یا اتنا ہی ان کے پول کھولے گئے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑ بھی دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جہاں پہ ہم نے آیت نمبر 15 کا اینڈ کیا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین یعنی روشن واضح ہدایات والی کتاب آ چکی ہے. اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نور کو کنیکٹ کر دیتے ہیں پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر تھا اس سے کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے, جبکہ کتاب کے لیے وہ صرف کتاب مبین دیتے ہیں. اور اس کی وجہ پھر بہت سے غلط قسم کے عقائد و غلط قسم کی باتوں کا بھی لوگ شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور صرف اس وجہ سے کہا جائے کہ وہ نور ہدایت تھے تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے وہ ہدایت کا نور تھے, انہوں نے ہدایت کی روشنی سب طرف پھیلائی اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے جس طرح آپ کو سراج منیر کہا گیا ہے قرآن مجید میں. لیکن ان کے بارے میں جب غلف کا شکار ہو کے لوگ اس طرح کی غلط باتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں تھے, وہ بشر ہی نہیں تھے, اور وہ اللہ کا نور تھے, یعنی وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ کا ہی حصہ تھے, اور اس طرح سے پھر بہت سی غلط باتیں اور غلط چیزیں لوگوں میں رواج پا گئی ہیں, وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یہاں پہ جو نور و کتاب مبین جو ہے, یہ مبین اور نور دونوں قرآن مجید ہی کی صفات ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ واو جو ہے وہ واو عطفیہ نہیں ہے, واو تفسیریہ ہے. یعنی ایک چیز کی مزید تفسیر بیان کرنے کے لیے جب ہم دوسرا ہی کوئی ورڈ یوز کر لیتے ہیں, جیسا ہم اپنی اردو میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں ذرا زیادہ بات میں وزن یا زور پیدا کرنے کے لیے, تو یہ بالکل ویسا ہی یہاں پہ انداز ہے. ٹھیک ہے. تو مراد اس سے قرآن مجید ہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو کہ لوگوں کے لیے نور ہے, روشنی ہے, ہدایت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نور کا ورڈ اور جگہ پہ بھی قرآن مجید کے لیے یوز کیا ہے, اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدی و نور کا لفظ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن کو بھی یا دوسری جو کتابیں ہیں ان کو بھی نور کہا گیا ہے. تو اس لیے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بھی نور کا ورڈ جو ہے یہ کتاب کے لیے. اور مزید اس کی وضاحت جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ آیت نمبر 16 دیکھیں تو اس سے بھی ہو جاتی ہے. تو آج کا لیسن ہمارا آیت نمبر 16 سے ہے, وہ میں پڑھ رہی ہوں. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے, اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے, اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے یا سیدھے راہ کی طرف. یہ دی وہ ہدایت دیتا ہے, بھی ہی ساتھ اس کے. یہ جو یہاں پہ ہی آیا نا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک چیز کی بات ہو رہی ہے جو کہ پیچھے کتاب کی بات ہو رہی ہے, اس کے لیے ہی آیا. اگر نور اور کتاب مبین دو علیحدہ چیزیں ہوتی, نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہوتی, تو پھر یہاں پہ بہما آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جب اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ جو ڈوئل کا صیغہ ہوتا ہے تسنیہ کا وہ ہما یا ہما لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بھی سے مراد کتاب ہی ہے جس کا ذکر آیت جو ہے وہ اینڈ ہوئی ہے نور و کتاب مبین. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, بھی ساتھ اس کے, اللہ تعالی, من جو اتبع پیروی کرے. ٹھیک ہے. تبع پیروی کرے, کس چیز کی پیروی کرے, رضوانہ رضامندی کی, اس کی. ہو سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرے. سبل السلامی, سبل جو ہے وہ راستے, سبیل کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور سلامی جو ہے وہ سلامتی, یعنی سلامتی والے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے ان کو, یا آتا ان والا وہ کے معنوں میں, خاراجین ایگزٹ کرنا, نکلنا. وَيُخْرِجُهُمْ ہم ان کے لیے آتا ہے, اور وہ نکالتا ہے ان کو, من الظلمات, ظلمات جو ہے یہ پلورل ہے, اندھیروں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے.
اور الن نوری الا طرف النور، نور کے جس سے مراد پھر وہی ہدایت کا نور، ٹھیک ہے، یا روشنی کی طرف، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، بی اذنی ہی، ساتھ اذن کے اس کی، ہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے اذن سے، وہ اور یہدیہم ہدایت دیتا ہے ان کو، یا پھر اگین وہ کے معنوں میں آتائن والا، وہ ہدایت دیتا ہے ہم ان کو، الا طرف صراط مستقیم، سیدھے راستے کے، ٹھیک ہے، صراط راستہ اور مستقیم جو ہے وہ سیدھا، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو جس طرح میں آپ کو بتایا کہ پچھلی آیت سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ والی آیت، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب بھیجی ہے یہ کس طریقے سے ہدایت کے راستوں کو واضح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سلامتی کے راستے کھول دیتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو، یعنی ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رضوانہ، من اتبع رضوانہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے تو قرآن کی صفات بتائی گئی کہ نور ہے، کتاب مبین ہے، اور اس میں بھی آپ ذرا غور کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اور عموماً کتاب پڑھنے والوں کو یا دین کی طرف جانے والوں کو عموماً ہمارے ہاں تو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، یہ تو بیکورڈ ہے، یا یہ تو کم تر لوگوں کا کام ہے۔ ایک ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے نا، کہ یہ تو شاید کوئی بیکورڈ لوگوں کے کرنے کا کام ہے، یا کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو فارغ خواتین ہے جو جا کے یہ کر رہی تھے، ہم تو فارغ تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نور کہہ رہے ہیں، یہ ہدایت کی کتاب کہہ رہے ہیں، روشنی کہہ رہے ہیں، ایک واضح ہدایت دینے والی کتاب۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا ذرا کانسیپٹس ویسے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ anyway، تو یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید ہدایت تو دیتا ہے، لیکن اس کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خواہش کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جن کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، کبھی مجھ سے میرا رب جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جو ایسی خواہش رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نقصان سے بچا کر سلامتی کے راستوں پر لے جاتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ خاص رحمت کرتے ہیں، یہ خاص فضل کرتے ہیں، جیسے وہ حدیث تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ لوگوں یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا اللہ کے پاس ہے، جو اس کو تھامے رکھے گا وہ نقصان میں نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا۔ تو یہ اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ خاصیت بھی بتا دی، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے کس طریقے سے فائدہ مند ہے، یا نقصان سے بچاتی ہے، یا انسان کو جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ چاہتا تو یہی ہے نا کہ اس کو کوئی نقصان کبھی نہ ہو، دنیا میں سلامتی ہی سلامتی، سلامتی کے راستوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا نا۔ تو سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ انسان عافیت کے ساتھ رہے، نقصان سے بچ جائے، خسارے سے بچ جائے، اور خسارہ تو کوئی بھی نہیں اٹھانا چاہتا ہے اس دنیا میں، ہر ایک کی خواہش ہی ہوتی ہے نا ہم میں سے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہیں، ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی زندگی کے معاملات کر رہے ہیں، کہیں آ جا رہے ہیں، تو یہی انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو جو ہے وہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ گارنٹی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہیں، یہ گارنٹی کہ 100% گارنٹی ہے کہ اس میں تمہارا نقصان نہیں ہوگا، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی اولاد، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، کوئی یہ نہ تحفظ دے سکتے ہیں، نہ ایسی کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ تم یہ کر لو تو بس تمہاری سلامتی ہی سلامتی ہے، ٹھیک ہے، یا خسارے سے 100% تم جو ہے وہ بچ جاؤ گے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے جو جس کے بارے میں گارنٹی ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے سلامتی ہے، تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے عافیت ہے،
ٹھیک ہے, اس دنیا میں بھی اور اگلی زندگی میں کامیابی جو ہے وہ یقینی, کیونکہ اصل زندگی تو اگلی دنیا کی ہے نا, کہ وہاں کوئی غم نہ ہوگا, وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, وہاں پہ تمہارے لیے کامیابیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پہ سبل کا ورڈ آیا ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سبیل کا پلورل ہے. ٹھیک ہے, جبکہ آگے جو بات آ رہی ہے من الظلمات الی النور, ظلمات پلورل ہے اور نور جو ہے وہ سنگولر ہے, واحد ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہی پڑھتے ہیں ہمیشہ کہ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے, جبکہ اندھیرے تو بہت سارے ہیں. تو یہاں پہ تو الی النور ہی آیا, تو شروع میں بات جو ہے وہ سبل پلورل کی کیوں آئی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس میں دیکھیں کہ جنت میں ایک تو یہ کہ جنت کے اپنے دروازے ہی 8 ہیں, آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے, جیسا روزے داروں کے لیے ہے بابو ریان, بابو صلات بہترین نماز پڑھنے والوں کے لیے, اور بابو صدقہ ہے, بابو ذکر ہے, اس طرح کے یہ سب جو دروازے ہیں جنت کے, تو یہ اس سے مراد وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ ان راستوں کی طرف تمہاری اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ نیکی کرنے کے طریقے بھی تو بہت سے ہو سکتے ہیں, اور مختلف طرح کی نیکیاں ہو سکتی ہیں, اور ہر انسان اپنی اپنی ایبلٹیز اور اپنی اپنی کیپیسٹیز کے مطابق ہی نیکی کماتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ انسان مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا, ہر ایک کی ایبلٹیز بھی مختلف ہوتی ہیں. کوئی جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی کو اپنی فزیکلی جسمانی طور پر ہیلپ دے سکتا ہے, اور اس طریقے سے کوئی نیکی کما لیتا ہے, کوئی خیر خواہی کر لیتا ہے کسی کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے, چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو, اس کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کر دیتا ہے, ان کو کچھ سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی مالدار ہے تو وہ اپنے مال سے صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے, وہ اس طریقے سے اپنے لیے جنت کماتا ہے. کوئی ہنرمند ہوتا ہے کسی میں, یعنی کوئی ایبلٹی, کوئی ایسی قابلیت ہوتی ہے تو وہ اپنے ہنر سے جو ہے وہ نیکی کو کما لیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اپنی سچی خالص عبادات کے ذریعے, ہر کوئی جو ہے نا مطلب اپنی بساط اپنی قابلیت کے مطابق ہی عمل کرتا ہے نا, تو کوئی کسی راستے سے اور کوئی کسی اور راستے سے اپنے لیے جنت کماتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز, یہ سارے سبل السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان راستوں کو واضح کر دیتا ہے جو تمہارے لیے سلامتی کا باعث بنتے ہیں, جن پر جا کے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان, یہ تو ٹھیک ہے کہ توحید کا ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے, لیکن انسان جب اس صراط مستقیم پہ چلتا ہے نا, اس سیدھے راستے پر, تو زندگی کے مختلف مراحل اس کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر مرحلے پر ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے, کبھی مطلب اشکالات ہو جاتے ہیں, کبھی خیالات آتے ہیں یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے, ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. تو یہ ہے کہ جو انسان اس قرآن سے جڑتا ہے نا, یعنی اس قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی برکات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پھر ہدایت کے راستے واضح کر دیتا ہے. اس کے سامنے جو صحیح راستہ ہے اس کی, یعنی اس کو ہدایت مل جاتی ہے کہ کس مرحلے پر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو حق و باطل کی آپ کہہ لیں کہ ایک فرق آ جاتا ہے, ایک تمیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ سامنے ہوتا ہے نیکی کا موقع یا واضح ہوتی ہے کوئی چیز, لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن قرآن مجید واقعی ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ انسان کے لیے یہ حق و باطل میں تمیز کرنا, فرقان کرنا, فرق کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کیا. اس لیے آگے جو فرمایا نا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, کہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور ان کو نور کی طرف لے جاتا ہے. اب اندھیرے تو مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں نا, نفس پرستی کے بھی اندھیرے ہیں, شرک کے اندھیرے ہیں, جہالت کے اندھیرے ہیں, غفلت کے اندھیرے ہیں, خواہشات کے اندھیرے ہیں جن میں انسان گم ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, انسان اندھیرے میں جب ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ اپنے گھر میں بھی ہو نا تو آپ بالکل, اگر یعنی اندھیرا ہو جائے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آگے دیوار آ رہی ہے یا سیڑھیاں آ رہی ہیں, اور آپ ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں. ایون
سوئچ آن کرنے کے لیے بھی آپ کو دیوار کے اوپر ایگزیکٹ لوکیشن اگر نہیں پتا ہو تو آپ ایسے سے ہاتھ مارتے ہیں، پھر ہاتھ پڑتا ہے اور پھر آپ لائٹ آن کرتے ہیں نا. تو اسی طرح جو زندگی میں ان اندھیروں میں گم ہو گیا ہوتا ہے نا، گمراہیوں میں اور نفس پرستی میں یا جو بھی جس طرح کے بھی اندھیرے، اسے بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اس کے لیے بہتر ہے کیا اس کے لیے نقصان دہ ہے، کس طرح سے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکتا ہے اور کس کو مزید بگاڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ صحیح کام کو بھی انسان کر غلط طریقے سے رہا ہوتا ہے اور خام خواہ میں وہ اس کی محنت بھی ضائع جا رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ نیکی کے مواقع سامنے ہوتے ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، علم نہیں ہوتا نا. تو یہ قرآن مجید ہی ہے جو ان تمام راستوں کو واضح کر دیتا ہے اور یہ سارے اشکالات جو انسان کو ہوتے ہیں ان کو دور کر کے ان کو سلامتی کے راستوں پر لے کے جاتا ہے، ان کو ہر ادھر ادھر کے راستے سے موڑ کے پھر ان کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف ہی لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا بِإِذْنِهِ، یعنی ہوتا یہ اللہ کے اذن سے ہی ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. لیکن ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے. ارشاد رشد سے ہے، یعنی ہدایت ارشاد کا مطلب کہ پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. رشد ہو گئی، ٹھیک ہے، فہم ہو گیا، ادراک ہو گیا. لیکن اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے ہدایت توفیق، کہ پھر انسان کو توفیق ملے اس کے اوپر عمل کرنے کی، وہ والی ہدایت. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں، ہدایت رشد بھی ملتی رہتی ہے، سمجھ تو آتا رہتا ہے، فہم ہوتا رہتا ہے، ادراک ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن توفیق جو ہے نا اس کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ڈفرنٹ ہوتا ہے. بار بار پڑھتے رہیں تو اس سے بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو توفیق ملتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ایک دفعہ پڑھنے سے ہدایت رشد تو مل گئی لیکن انسان کرتا نہیں، نفس آڑے آ جاتا ہے، انسان سست پڑ جاتا ہے، کوئی اپنا مفاد آگے آ جاتا ہے. اب جس نے تو وہ ایک دفعہ پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا تو وہ تو اس کا معاملہ بس وہیں تک رہے گا کہ اس کو پتا چلا لیکن اس نے اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس سے جڑا رہے، پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے نا، تو جس طرح قرآن مجید میں کئی بار بار احکامات جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو انسان سچی خالص نیت کے ساتھ اگر اس کو پڑھتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق بھی مل جاتی ہے عمل کرنے کی، جبکہ اس کے اپنے اندر بھی کوئی لگن ہو اس کو کرنے، پھر وہ کر لیتے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، ایک دفعہ پڑھ لیا ایک دفعہ کر لیا تو انسان پھر بھٹک جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے نا، اور اس دنیا میں بھی اتنی اٹریکشنز ہے کہ انسان فوراً اس طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ انسان یعنی اس چیز کو اگر سمجھ لینا کہ یہ قرآن میرے لیے جو ہے نا، آپ سمجھتے دور رہ کے ہم کامیاب ہو سکیں گے، یا ایک کا دفعہ پڑھ لینا یا کبھی کسی دن پڑھ لینا اس سے ہمارا جو ہے وہ معاملہ سدھر سکتا ہے. نہیں، آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، اس کو ہر وقت پڑھنا ہے. ہر وقت سے مراد یہ کہ یعنی یہ آپ کی زندگی میں ہر وقت شامل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بیچ میں گیپ آ گیا، چھوڑ دیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو پھر اس سے جو ہے نا وہ اس کا اثر بھی دیر پا نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوڑ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کو مسلسل پڑھتے رہنے سے ہی جو ہے نا وہ ہدایت توفیق انسان کو ملتی ہے. اور ساتھ یہ جو بِإِذْنِ ہی کے الفاظ ہیں نا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ اللہ کے اذن سے یہ ہوتا ہے اندھیروں سے نور تک کا سفر. اور اللہ کا اذن کن کے لیے ہوتا ہے؟ ان کے لیے ہوتا ہے جو خود چاہتے ہیں رب کی رضا، جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں بتا دیا نا. یعنی انسان کے اپنے اندر جب ایک طلب ہوتی ہے، اپنے اندر ایک لگن ہوتی ہے ہدایت کو حاصل کرنے کی، جن کے اندر یعنی جو فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں، جن کی فطرت اتنی مسخ نہیں انہوں نے اپنی کی ہوتی، جن کے اندر خیر ہوتی ہے، یا جو ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بندے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب ہم کتنا کسی کے لیے رو لے تڑپیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل نہیں کھولیں گے کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں ہیں اس میں سمجھنے کی اس آیت میں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب سے جڑ کر بھی ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے نا پہلے سے اپنے قائم شدہ جو غلط نظریات ہوتے ہیں ان کو لے کر اس کو پڑھتے ہیں اور اپنے ان نظریات کو ہی قرآن سے زبردستی اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے والا جو ایک کانسیپٹ ہے اور اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو پچھلی والی آیت ہے اس کو وہ دلیل بناتے ہیں اور پھر اسی سے بار بار اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک وہ عقیدہ بنا لیا ہوا ہے نا کہ بس وہ بشر نہیں تھے، وہ اس غلف کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اسی جب ایسی کسی نفسانی خواہشات کو لے کر انسان قرآن کو پڑھے گا اور بس اس لیے پڑھے گا کہ میں نے اپنے غلط نظریات کو جو ہے وہ ثابت کرنا ہے، تو پھر تو وہ ظاہر ہے ہدایت نہیں پائے گا نا۔ ہدایت تو وہی پائے گا جو اپنے ذہن کو سارے اس قسم کے تعصبات سے یا غلط نظریات سے پاک کر کے پڑھے گا، قرآن مجید کو صرف ہدایت کی نیت سے پڑھے گا، اس کو ضرور ملیں گے سلامتی کے راستے، اس کو ضرور ملے گا نور کا راستہ، ہدایت کا راستہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے پھر وہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اپنا اذن قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اندر کسی کے خیر ہے، جب کسی کے اندر طلب ہے، کسی کے اندر تڑپ ہے، تو اللہ کا اذن بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی رضامندی کی نیت کرے، ارادہ کرے اور پھر وہ اس قرآن کے سے جڑتا ہے تو اس کو ضرور ہدایت ملتی ہے اللہ کے اذن سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ اگر کسی کی غرض ہی نہ ہو ہدایت حاصل کرنے کی، کسی میں کوئی تڑپ ہی نہ ہو، کوئی لگن ہی نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو تو کوئی، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ قرآن محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، انسان کی نیت بھی اور اس کی اپنا عمل اور اس کی اپنی کوشش، اور پھر یہ بھی کہ کس طرح کی کوشش ہے، کتنا زیادہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے اور کتنا زیادہ اس کے اوپر وقت لگا رہا ہے اور کتنا زیادہ اس کی طرف توجہ دے رہا ہے، کیونکہ ایک وہ توجہ، ایک یکسوئی، ایک کانسنٹریشن، یہ بھی تو چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اب کسی کا رویہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ یکسوئی سے قرآن مجید کو بہت سمجھ کے پڑھتا ہے، اپنے لیے جو وقت نکالتا ہے، چاہے وہ یہ والا لیکچر سننے والا ہے یا کوئی بھی اور، تو اس کا ظاہر ہے جو ہدایت کا لیول ہوگا وہ اور طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کتنی ایفرٹ کر رہا ہے، اور کسی کا رویہ اگر لیا دیا سا ہوگا کہ بس چلو کبھی اٹینڈ کر لی، کبھی نہیں اٹینڈ کر لی کلاس، اچھا اپنے ساتھ کچن میں کام کرتے جاتی ہوں، کان میں لگا لیتی ہوں، یا دوسرے کام کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ کبھی تھوڑا سا سن لیا کبھی تھوڑا سا نہیں، تو ظاہر ہے اس بندے کے لیول میں اور ایک ایسے بندے کے لیول میں جو بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھا، اس میں فرق تو ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر طلب کتنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر ایفرٹ کرنے کی لگن جو ہے وہ کتنی ہے، یا کون کتنا زیادہ سنجیدگی سے اس کو لے رہا ہے، کتنا زیادہ وقت لگا رہا ہے اس کے اوپر، کون کتنا زیادہ اس کو اہمیت دے رہا ہے کہ میں باقی کاموں کو چھوڑ کے اس کو اہمیت دوں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ یہ کہتی ہوں کہ لکھا ضرور کریں، بیٹھ کے ایک جگہ پہ اپنے لیے کوئی نوٹ بک بنائے۔ اگر آپ خالی ایسے سے سنتے رہتے ہیں تو انسان ہے نا، انسان کا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، کبھی کوئی خیالات آنے لگ جائیں گے، کبھی کوئی بات ذہن میں آ جائے گی، کبھی ادھر ادھر کوئی بچے سے نظر آ گئے یا کچھ ہو گیا تو آپ کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، کانسنٹریشن نہیں رہتی۔ تو کانسنٹریشن رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لکھیں، اور جتنا زیادہ آپ اس کو اہمیت دیں گے اتنی زیادہ ہدایت ہے اور اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے نعمت و فضل بھی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح کی بات۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 17، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد البتہ تحقیق یعنی یقینی بات ہے، یعنی اس بات کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے یہ ورڈ بار بار آتا ہے۔ کفرا کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ انا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ ہوا وہی المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ مسیح ابن مریم ہے۔ ابن بیٹے کے لیے آتا ہے، یعنی مسیح ابن مریم کو ہی انہوں نے اللہ بنا دیا تھا، یہ اس کا مطلب ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے نا تو المسیح ابن مریم ہی آتا ہے ان کی کنیت کے ساتھ۔ کل کہہ دیجئے، فمن تو کون ہوگا، یملک وہ مالک ہوگا، یا جو ہے وہ کے لیے اور میم لام کاف مالک ہونا، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، یہ شے ہم چیز کے لیے کہتے ہیں نا، ان اگر ارادہ اس نے ارادہ کیا، کس نے ارادہ کیا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کہ یہلک وہ ہلاک کر دے، یا وہ کے معنی میں ہاں لام کاف ہلاک کرنا، ختم کرنا، المسیح ابن مریم، المسیح کو یعنی جو ابن مریم ہے ان کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، جو ہے ماں کو کہتے ہیں، وَمَن اور جو بھی، فِي الْأَرْضِ ارض کہتے ہیں زمین کو، زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب، ٹھیک ہے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کرنا چاہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، لام زیرلی لیے کے لیے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق وہ تخلیق کرتا ہے، بینہما میں ہما جو ہے وہ تسنیہ کے لیے آ رہا ہے، بین درمیان کے لیے، یخلق وہ تخلیق کرتا ہے، یا وہ کے معنوں میں خالام قارو پڑھ ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، شین یا حمزہ اس کا بھی روٹ پڑھ ہوتا ہے شیئن والا چاہنے کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیر قادر ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ اس آیت میں جو ہے نا پھر نصارہ کے عقائد جو ہے نا الوہیت کے بارے میں جو وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھے اس کا پھر سے رد کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لقد بہت زیادہ تاکید کے ساتھ، البتہ تحقیق یا یقیناً یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، اس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابن مریم تھے ان کو کہا کہ اللہ تو وہی ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، تو یعنی وہ یقیناً کافر ہے، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے یہ بات کہنا کہ ایک انسان جو ہے اس کے بارے میں یہ الوہیت کا عقیدہ بنا لینا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے اندر بھی مختلف قسم کے کانسیپٹ ہیں، ایک تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ خود ہی الہ تھے، یعنی جیسا وہ گاڈ انکارنیٹ والا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، جیسا ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وہ اوتار، شاید کہ وہ بھگوان کا اوتار ہے، تو وہ والا بھی ان کا کانسیپٹ ہے۔ کچھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہی ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہے وہ ان کی شکل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حلول کر کے آ گیا تھا، اور کچھ کا جو ہے وہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے، وہ تین کو ایک خدا مانتے اور پھر ایک خدا یہ تین ہے، وہ عجیب قسم کی کنفیوژن میں کا شکار ہے، یعنی اللہ اور عیسیٰ روح القدس ہولی اسپرٹ جو ہے وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس قسم کے عجیب و غریب ان کے کانسیپٹس ہیں، اور خود بھی اس میں اتنے جو ہے وہ بھٹک گئے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ ان کو خود بھی نہیں آتی ہے، وہ عجیب قسم کی لاجکس تھے کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کے اپنے اندر بھی عداوت ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی ہے۔
تو یہ اس قسم کی ان کی جو باتیں ہیں، ان سارے عقائد کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تردید کر دی، رد کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ الوہیت کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ ایک ہی الہ ہے، اور وہ الہ ہے جو تخلیق بھی کرتا ہے اور جو موت بھی دیتا ہے، اور اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایسا کوئی وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھا. اگر ان کے پاس کوئی معجزات تھے تو وہ معجزانہ جو طاقتیں تھیں ان کے پاس، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دی ہوئی تھی. اور اسی لیے جب بھی وہ کچھ ایسا کرتے تھے، کوئی معجزہ دکھاتے تھے، تو اس میں پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. کیونکہ آپ کے معجزات میں یہ بھی تھا کہ کچھ مردوں کو بھی زندہ کیا تھا. تو اس وجہ سے بھی ایک تو ان کو یہ کانسیپٹ تھا، اور دوسرا ان کی جو ایک معجزانہ پیدائش تھی، یعنی فکر کے عادت طریقے سے، یعنی بغیر باپ کے، تو اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا. اور اس کی وجہ، اعتراض نہیں تھا، اس کی وجہ سے یہ کہہ لیں کہ یہ غلط اس کانسیپٹ کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کے اندر، ان کے ساتھ جو ہے نا الوہیت کا انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں نا تو بہت زیادہ ایک شدت کا انداز ہے. یعنی جس طرح ایک جلالی انداز ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو بھی، ان کی ماں کو بھی، اور جو زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کرنے کا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، تو کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کچھ کرنا ہو تو کوئی نہیں روک سکتا نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ خالق بھی وہی ہے، زندگی وہی دیتا ہے، پیدا وہی کرتا ہے، اور موت دینے والا بھی وہی ہے. اللہ کو نہ کوئی روک سکتا ہے، اللہ کے کاموں میں نہ کوئی مداخلت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اس کو کوئی نہ مشورہ دے سکتا ہے. یعنی انسان کی تو کوئی ایسی حیثیت ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے ہی ہاتھ میں. اور واقعی آپ دیکھیں چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کی والدہ جو تھیں وہ بھی اس دنیا سے وفات پا کے چلی گئیں، اور باقی بھی کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو کسی انسان میں تو پھر یہ الوہیت والی بات سوچنا یا ماننا، یہ تو بہت بڑا غلط کانسیپٹ ہے. جو خود مرنے والا ہے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے نا جو زندگی دیتا ہے، جس کو خود کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یہ یہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ نے ایک ناراضگی کا اظہار کر کے شدت کے انداز میں بات کی گئی ہے. یعنی بہت شدت کے ساتھ یا بہت زیادہ ناراضگی کے ساتھ ان کے اس عقیدے کو رد کیا ہے. تو ساتھ بتا بھی دیا کہ اللہ کی ہی قدرت ہے زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ اللہ ہی کی قدرت. اور آپ دیکھیں ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں پہ کوئی آفت بھیجنی ہے، کوئی زمینی، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آسمان سے کوئی طوفان آ جائے، کوئی سمندری طوفان آ جائے، یا کچھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی آفت آنی، کوئی سیلاب وغیرہ آنا. بلکہ آپ اگر ان علاقوں کو دیکھیں تو کوئی سیلاب زدگان یا زلزلہ شدہ جو بھی علاقے ہوتے، کس طرح آنن فانن میدان بن جاتا ہے وہاں پہ. حالانکہ اچھی بڑی ہستی بستیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، لوگ وہاں پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں. اور کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، ہریکین آ گئے، زلزلے آ گئے، اور بالکل صفحہ ہستی سے شہروں کے شہر جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں. تو یہی بات ہے. اس کے بعد اگر آپ اس آیت کو پڑھیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. یہ اللہ کی اپنی مرضی، اللہ کے کام ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے. اور یہ اختیار نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا کہ وہ کوئی ایسے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو روک سکتے، نہ حضرت مریم علیہ السلام. کیونکہ بعض کے جو لوگ تھے نا بعد کے آنے والے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اس ٹرینٹی میں شامل کر لیا. اس میں بھی مزید آگے فرقے بن گئے. کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شامل کرتا ہے تو کوئی حضرت مریم علیہ السلام کو، تو وہ ان کو بھی اس الوہیت کے درجے پہ لے جاتے ہیں. اس لیے ان کو بھی ذکر علیحدہ سے کیا کہ اس کو بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ مار دے، تو اور باقی زمین میں سب کے سب کو، تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا. اور پھر یہ جو ہے نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے. چاہے وہ کوئی جاندار مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہے، چرند پرند ہیں، پودے ہیں، یا کوئی بے جان چیزیں ہیں، کوئی پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہی تخلیق
یہ بھی چیزیں ہیں. اور ساتھ اللہ نے تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ وہ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کیونکہ ونس اگین وہی بات یہاں پہ یہ بات کیوں کہے گی، کیونکہ عیسائیوں کا وہ جو یہ جو غلط عقیدہ تھا الوہیت کا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں وہ اس غلف کا شکار ہو گئے کہ یہ تو خدائی ہے جو اس طریقے سے آیا، ورنہ بغیر باپ کے کیسے تخلیق ہو سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو بن ماں اور بن باپ کے پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھ لیں کہ آگے حضرت حوا جو ہے ان کی تخلیق کس طرح حضرت آدم سے ہی ہوئی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اگر تم نے یعنی اگر الوہیت ہی اس چیز سے ثابت ہوتی ہے تو پھر تو حضرت آدم کو بھی لوگ الہ قرار دے دیں. لیکن اصل میں یہ بنیاد ہی غلط ہے نا، الوہیت قرار دینے کی یا کسی کو الہ سمجھنے کی، یہ بنیاد ہی غلط ہے. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو کس طریقے سے تخلیق کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ان کو بس یہ سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر آپ دیکھیں جو مسلمان جو غلط عقائد کا اور غلف کا شکار ہے، ان کے لیے بھی ایک بہت زیادہ نصیحت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ اللہ کا نور تھے، وہ اللہ کا حصہ ہی تھے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ بھی شرک کرتے ہیں اور وہ بھی غلف کرتے ہیں. اور اس میں پھر آپ نے سنی ہوگی شعر و شاعری بھی، جو ہے وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، عرش پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے نا، وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انتہائی شرکیہ بات، انتہائی شرکیہ یہ شاعری ہے. اور اسی طرح آپ اپنی بہت سی قوالیاں جو ہمارے یہاں بڑی مشہور ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا نعتیں اٹھا کے دیکھ لیں. کچھ تو ٹھیک بھی ہے لیکن بہت سی ایسی ہیں جن میں اس طرح کی شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جھوم جھوم کے لوگ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے. اور بعض تو ایسے ہیں جو کہ اسی غلف کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی بہکے تھے، اسی طرح سے غلف کا شکار ہو گئے کہ محبت میں بھی اتنا زیادہ آگے گزر گئے کہ اندھے ہو گئے اور جہالت کی طرف نکل گئے. اور وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ کہا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم کہا ہے، وہ کرنے لگ گئے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو بھی پیدا کر دے، جس طریقے سے پیدا کر دے. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دے کے ان کے غلط عقیدے کا رد کیا. اچھا، پھر اب ان دونوں کو اکٹھے مخاطب کر کے کہیں پہ اللہ تعالیٰ علیحدہ سے نصارہ کو مخاطب کر کے ان کے جو غلط عقائد ہیں وہ بتاتے ہیں، کہیں پہ یہود کو علیحدہ سے مخاطب کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے کس طریقے سے عہد چکنیاں کی اور کیا کیا تم پہ فضائل تھے. تو ان کو، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھے ہی خطاب کرتے ہیں. تو آگے دیکھیں، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. وقالت اليہود والنصارى، اور کہا یہود نے اور نصارہ نے. یہ بیسیکلی جب گروہ کے حوالے سے بات آتی ہے تو پھر تا آ جاتی ہے مونس کی. یہود و نصارہ، نحن جو ہے وہ ہم کے لیے آتا ہے. ہم ابناء اللہ، بیٹے ہیں اللہ کے، ابن کی جمع، ٹھیک ہے. وَأَحِبَّاؤُهُ، احبا حب سے ہے، ہا بابا، یعنی ہو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہم اس کے پیارے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے. اس معنوں میں ہے یہ. قل، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، فَلِمَا، پھر کیوں، پھر اور لما کیوں، یعذبکم، وہ عذاب دیتا ہے تم کو، یا وہ کے معنوں میں عین ظالبہ، عذاب دینا، اور کم جو ہے تم پلورل کے لیے آتا ہے، تم سب کو. بذنوبکم، بوجہ تمہارے گناہوں کے. زن کی جمع ذنوب جو کہ گناہوں کے لیے آتا ہے، اور بعض بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ
बवजह यानी तुम्हारे गुनाहों की वजह से, बल्कि तुम बशरुम एक इंसान हो, मिम्मन उनमें से जिनको खलका उसने तख्लीक किया। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा रूट नहीं है जो आपको समझना हो। बशर जो है इंसान के लिए आता है, बशर वैसे जो है खाल के लिए भी आता है, बाशीन का, और इंसानों के जिस्म पर खाल होती है, यानी जानवरों के तो ऊपर बाल होते हैं ना, इंसान की जो है वो खाल नजर आ रही होती है। खलका उसने पैदा किया, यगफिरु वो बख्श देगा, या वो के मायनों में गैन फारा बख्श देना, जो कि ढांपने के मायनों में आता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ले मन लिए उसके जिसको यशाउ वो चाहता है, यानी जिसको वो चाहता है उसको वो बख्श देता है, वह और युअज़िबु वो अजाब देता है, या वंस अगेन वो के मायनों में आइन जाल बारूद वर्ड है, मैं यशाउ जिसको वो चाहता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, और अल्लाह ही के लिए मुल्कु बादशाहत है, अस्समावाति आसमानों की, वल अर्दि और जमीन की, वमा बैनहुमा और जो उन दोनों के दरमियान है, व इलैहि और उसी की तरफ, इला और ही से मिलके, और तरफ उसी के, अल मसीर सारा यसीरु ये लौटना वापस जाना इसके लिए आता है। ठीक है, सादियारा, और मसीर लौटने की जगह या लौटना, यानी मस्दर भी आप इसको कह सकते हैं, ज़र्फ़ मकान भी कह सकते हैं। अच्छा, अब जो यहूद और नसारा दोनों का ही जो एक मजीद गलत कॉन्सेप्ट था अपने बारे में, उसको भी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एड्रेस किया और उनको बताया है कि यहूद और नसारा दोनों जो हैं ये अपने ऊपर एक ये ज़ोम रखते हैं कि अपने आप को ये बहुत ज्यादा चोजन समझते हैं, और ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं। यहाँ पे अबना जो इबन की जमा मैंने आपको बताया ना, ये असल में जो एक तो होता है ना वलदुन भी आप पढ़ चुके हैं वर्ड, वो भी बच्चे के लिए आता है, लेकिन वो हकीकी या सुलभी बेटे के लिए आता है। जबकि इबन का वर्ड जो होता है ना, वो हकीकी असली सुलभी बेटे के लिए भी हो सकता है और गैर हकीकी के लिए भी हो सकता है। गैर हकीकी से मुराद है कि जैसे हम भी किसी को कह देते ना, बेटा इधर आओ, या बेटा ये काम कर लो, प्यार से एक कहने का तरीका हम लोगों का भी होता है ना, चाहे वो आपका सगा ना भी हो, किसी अनजान को भी हम कह देते हैं, कई रिश्तेदार ना भी हो, कि बेटा ये कर लो। तो ये उस तरह से इबन जो है ना वो उस मायनों में है। तो इनका यानी वो इसी अंदाज में अपने आप को अल्लाह के बेटे कहते थे कि हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हम अल्लाह के बड़े चहीते हैं, लाडले हैं, ये उस मायने में। ठीक है, और हम उसके महबूब बंदे हैं, अहिब्बाउहु जो है ना, कि हम तो उसको बड़े महबूब हैं, हम उसको बड़े पसंद हैं, अल्लाह ताला कि हाँ हमारा तो एक खास मकाम है। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको समझाते थे ना, या इनको दावत देते थे, तो इनका यही होता था कि यहूदी सब आगे से यही कहते थे कि हमें मत समझाओ, हमें कुछ तुम्हारी इल्म की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी अल्लाह का दिया हुआ बड़ा इल्म है, और हम तो वैसे ही अल्लाह के बड़े चोजन लोगों में से हैं, तो हमें तो वैसे ही अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, हमें तुम्हारे इस इल्म की जरूरत नहीं है। और ये कहते थे कि ये जो नबी है ना मोहम्मद, ये तो उम्मियों के लिए है, यानी बनी इस्माइल जो थे ना, ये जो जितने भी अरब के लोग थे उनको ये उम्मी कहते थे ना, उम्मी यानी अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, अपने आप को तो ये बड़ा आलिम फाजल समझते होते थे। तो कहते थे कि इन्होंने अपने आप को ना फिर तसल्ली देने के लिए और एक गलत कॉन्सेप्ट फैलाने के लिए ये कहना शुरू कर दिया था कि ये तो उम्मियों के नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आलिम फाजल पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास तो अपने अंबिया और हमारी अपनी किताब है, तो हमें इनके इल्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट था, असल में अपनी बस फोकियत झाड़ते थे, अपना एक रोब या अपनी जो एक आप कह लें इनके अंदर जो एक एरोगेंस थी वो खत्म नहीं होती थी, खुद को बरतर साबित करना चाहते थे ना, तो इसलिए इस तरह की बातें करते थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम तो बड़े अल्लाह के महबूब बंदों में से, मुकर्रब बंदों में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यहाँ ये फरमाने कि इनसे ये पूछें फिर कि फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से अजाब क्यों देता है, यानी अगर तुम इतने प्यारे होते तो तुम्हें इस तरह की सजाएं और इस तरह के अजाब आते तुम्हारे ऊपर। अगर आप इनकी यहूद की तारीख उठा के देखें, मैं आपको कई दफा बता भी चुकी हूँ कि इनकी तो
تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے جہاں پہ بار بار ان کی شامت آتی، کبھی کسی طرح کا عذاب، کبھی کسی طرح کا عذاب، پھر ان کے اوپر جو جس طریقے سے لوگوں نے آ کے حملے کیے جیسا بخت نصر نے، پھر اس کے بعد ٹائٹس وغیرہ نے آ کے حملے کیے، ہیکل ان کا تباہ ہوا، ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی قتل و غارت ہوئی، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، قیدی بنائے گئے، مطلب بے شمار ایسے واقعات سے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے جہاں پہ ان پہ سزائیں اور عذاب اللہ کی طرف سے اور بہت زیادہ زیادہ سخت قسم کا ان کے اوپر نازل ہوتا رہا ہے۔ پھر اور بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تعاون پھیل گیا، محکوم ہو گئے، دیگر اور طرح کے کوئی یہ چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اگر تم اتنے ہی اللہ کے مقربین میں سے ہو، اتنے ہی اللہ کے پیارے محبوب بندوں میں سے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے خود اس چیز کو بیان کیا، بل انتم بشر ممن خلق، کہ تم بھی ایک انسان ہی ہو ان سب انسانوں کی طرح جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تم بھی عام انسانوں کی طرح ہی انسان ہو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے جزا و سزا کا، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جو قوم نافرمانی کرے، جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرے، چاہے وہ فرد واحد ہے یا ایز اے قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا پائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا، اس کی کتابوں پر عمل کرے گا یا اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا، اور اب تو ظاہر ہے یہی ایک کتاب ہے، تو اس کے لیے رحمت کا وعدہ ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو رحمت اور عذاب کا وعدہ یا جو قانون ہے نا، وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک ہی رہا ہے، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ یعنی تمہارا یہ جو ابنیت کا یا مقربین ہونے کا جو دعویٰ، یہ بالکل جھوٹا ہے۔ تم بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہو، اور یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ کس کو بخش دے اور کس کو جو ہے وہ عذاب دے دے، کس کی پکڑ کر۔ یعنی تم کوئی اللہ کے چہیتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو ایک دعویٰ تھا اس کو بھی جھوٹا ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ کی مرضی پر ہے، کس کو چاہے بخشے، کس کو چاہے عذاب دے۔ ہر چیز پر اللہ کا ہی قبضہ و قدرت ہے۔ پھر وہی بات، للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، یعنی تمہارا اس قسم کا دعویٰ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کی مرضی چلانے سے روک نہیں سکتا، اور تمہارے یہ کانسیپٹس ہی غلط ہیں، تو اپنے ان کانسیپٹس کو ٹھیک کر لو۔ یعنی ایک طرح کا دھمکی والا بھی انداز ہے کہ آنا تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے نا، پھر تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو عرب کے بھی جو لوگ تھے نا، ان میں بھی یہ معاملہ تھا کہ یہ بھی ایک طرح کی ایروگنس کا شکار تھے، کہ ان میں جو بھی ذرا پڑھے لکھے ہوتے تھے، شعر و شاعری کا ان میں بہت رواج تھا، وہ بھی خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، یا جو سردار ہوتا تھا ان میں بھی ایک وہ ایروگنس ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہی یہ سمجھا رہے ہیں، اگرچہ یہاں پہ مخاطب یہود و نصارہ کو کیا گیا، لیکن اس میں ہر انسان کے لیے جو بھی کسی بھی لحاظ سے خود کو برتر سمجھے یا کسی لحاظ سے اس میں کسی قسم کی کوئی ایروگنس آ جائے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ کوئی نہ اپنی کوئی ایسی نسبت کہ فلاں خاندان سے ہماری نسبت ہے یا فلاں پیر فقیر کے ہاتھ پہ جو ہے وہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ خود کو برتر سمجھنا شروع ہو کر دے کہ ہمارا جو، یا یہ کہ میرے پاس تو چونکہ دنیا میں مال و دولت بڑا ہے تو اس وجہ سے میں اللہ کا بڑا چہیتا ہو گیا ہوں، یا میرے پاس بڑی ڈگریاں علم کی آ گئی ہیں تو میں اس کا مطلب اللہ کے بڑے مقربین میں سے ہو گیا ہوں، تو چونکہ میں یہاں پہ بہت مقرب ہوں تو مجھے آگے بھی اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہی ملنا ہے اور وہاں پہ بھی میرے پہ بڑا رحم ہی ہونا ہے۔ تو اس قسم کے کانسیپٹ کسی کے بھی ہیں تو اپنے ان کانسیپٹس کو درست کر لے کہ کسی سے کوئی نسبت ہونا، کسی نبی سے یا اس نبی کی، یعنی اس نبی کی امت ہو جانا، یہ بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ اگر وہ غلط کام کرے گا تو پکڑ اس کی ہونی ہی ہونی ہے۔ نہ کسی پیر فقیر بزرگ سے کوئی نسبت، اور نہ کوئی انسان کا مالدار ہونا، یہ سب چیزیں جو ہے انسان اپنے کانسیپٹ ٹھیک کر لے کہ یہ سب اس دنیا تک کے لیے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ وہی ہے جزا سزا کا سب کے لیے، کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہی انسان جو ہے اس کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور اس کی جزا سزا اس کے لیے ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کسی کو کسی بھی طرح کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیں آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی امت میں سے ہیں، تو ہم سو بخشے بخشائے ہیں۔ ہم تو چونکہ پیدا اسلامی گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں ہو گئے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم جو چاہے کریں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں۔
یہ بہت سے مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں. وہ سوچتے ہی نہیں ہے اس سے آگے کا کہ بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا. حالانکہ بار بار یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے جنت میں داخلے کے لیے. تقویٰ ہونا چاہیے، بار بار یہ بات آتی ہے. کوئی کسی قسم کا تعلق انسان کو جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. فلاں گروہ سے تعلق ہے، فلاں خاندان سے تعلق ہے. اپنا عمل ہی ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جائے گا. تو خود پر کسی قسم کا فخر یا تکبر انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور دیکھیں ویسے بھی جب انسان کو یہ احساس رہے نا کہ میں گناہگار ہوں، میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو وہ معافی بھی مانگتا ہے نا. کوئی یہ سوچ کے بیٹھ جائے بس جی میں نے تو بڑا کمال کر لیا، میں نے تو بڑا پڑھ لیا، سیکھ لیا، تو وہ تو سمجھے گا کہ میں تو بڑا سب سے کمال کے درجے پر آ گیا، تو وہ تو اپنی معافی کا سوچے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جب تک انسان میں یہ سوچ رہے گی کہ میرا تو علم ابھی بہت محدود ہے، بہت تھوڑا ہے، میں نے تو ابھی اور سیکھنا ہے، ابھی تو بالکل میرا سٹارٹ ہے، تو علم حاصل کرنے کی ایک طلب بھی انسان کے لیے رہے گی اور ایک کوشش بھی اس کے اندر رہے گی. اور اس کے برعکس جو خود کو عالم، فاضل یا بڑا عقل یا عقل کل سمجھنے لگ جائے گا، مجھے کسی کے، وہ سمجھے گا کہ مجھے تو کسی کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے تو کسی کے علم کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کسی کے گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں، تو وہ تو سب سے بڑا بے وقوف ہے نا. خود سمجھے اس چیز کو. تو یہی بات ہے کہ انسان کے لیے عاجز ہو کے رہنا ہی اس کی ابدیت کا تقاضا ہے کہ وہ عاجز ہو کے رہے، کیونکہ کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی بھی قسم کا تکبر جو ہے وہ انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند اپنے بندوں میں. تو اس لیے ہمیشہ عاجز ہو کے رہیں، ہمیشہ جھک کر رہیں، کبھی نہ اپنے علم پر تکبر کریں. اسی لیے میں آپ کو یہ چیز بار بار سمجھاتی ہوں کہ جب بھی انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، یہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے نا، تو شیطان یہ چیز بہت زیادہ اندر ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہیں تو بڑی سمجھ آ گئی ہے، تم تو بڑا علم سے جو، وہ اپنے بھائی کو دیکھو، بہن کو دیکھو، فلاں رشتے دار کو دیکھو، وہ تو اس طرف نہیں آئے، وہ سب تم سے کمتر ہو گئے ہیں، تم سب سے برتر ہو گئے ہو، تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو، تم تو بڑے عبادت گزار ہو گئے. سوری، یہ چیز شیطان ضرور ڈلواتا ہے علم کا تکبر. اور علم کا تکبر جو ہے نا، اٹس دا ورسٹ کائنڈ آف تکبر، سب سے زیادہ برا تکبر، کیونکہ یہ انسان کو ایسے گراتا ہے نا، پھر انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا زبردست ہو گیا ہوں. وہ خام خامے جو ہے نا اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے. کبھی انسان اپنی عبادت پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں، تو وہ بھی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں. اور نہ ہی یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ چونکہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں تو ہمیں ہمارے ہاتھوں میں سرٹیفکیٹس مل گئے کہ ہم جو چاہے کرتے پھرتے رہیں اور اینڈ پہ جنت تو ہماری ہے، ہم نے تو جانا ہی جنت میں. ایسا نہیں. جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے، جنت کمانی پڑتی ہے، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. یہ چیز صرف یہود و نصارہ کو ہی نہیں سمجھائی جا رہی، ساتھ ساتھ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر آیت میں سے ہمیں اپنے لیے سبق نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں کیا اس میں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے. جب انسان یہ بھول جاتا ہے نا کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ جو ہے پھر میری پکڑ بھی ہوگی اور وہاں پہ میرے سے اچھی طرح سے پوچھ بھی ہوگی. جب یہ بھول جاتا ہے نا تو پھر انسان ہر جگہ پہ اپنی مرضی بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ وہ اپنی جو ہے یعنی مرضی کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہو گیا تو اس لیے میری تو بخشش ہو ہی جانی ہے، تو میں تو چاہے کچھ غلط بھی کر لوں تو میں تو اللہ کے مقربین میں سے ہوں گا. تو ایسا نہیں. بعض لوگوں کو یہ شیطان سکھا دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اتنا کچھ دے دیا نا، اتنا نوازا ہوا، تو اس کا مطلب ہے آخرت میں بھی تمہیں نوازیں گے، یہ مت تم فکر کرو، تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے مقربین میں سے. حالانکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنا بھی آزمائش ہی ہوتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. اور عموماً ہم کسی مصیبت کو آنے کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوتی ہیں ان کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے. حالانکہ وہ آزمائش کی وہ بھی ایسی قسم ہے جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس میں زیادہ الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہر طرح کی نعمتیں، آسودگی ہے، خوشحالی ہے، تو انسان مگن ہو جائے اس میں اور بس اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جائے یا اللہ اپنی مرضی کے کام اور زندگی گزارتا رہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، یہ یاد رہنا چاہیے.
آگے دیکھیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی یا برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے اور خبردار کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد یقیناً جاءکم آ گیا تمہارے پاس، جیم یا حمزہ اور پھر کم تم سب کے پاس، رسولنا رسول ہمارا، نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آتا ہے، یبین وہ بیان کرتا ہے، یا وہ کے معنوں میں با یا نون بیان کرنا، لکم لیے تمہارے، الا فترت من الرسل ایک وقفے کے بعد رسولوں میں سے۔ فترہ جو ہے نا، فاتارا، یہ بیسیکلی ہوتا ہے کسی چیز کا چلتے چلتے رک جانا اور پھر دوبارہ چلنا، یعنی جس کو ہم پوز ہونا کہتے ہیں نا، ایسے آپ کو ویڈیو دیکھتے دیکھتے اس کو پوز کریں اور پھر دوبارہ سے وہ چل پڑے۔ ایک تو سٹاپ ہونا ہوتا ہے نا جو ختم ہو جاتا ہے، اور ایک پوز ہونا ہوتا ہے۔ فترت الشیئن ہوتا ہے کسی چیز کا کمزور پڑ جانا، تو فترہ یفترو جو ہے نا، یہ چلتے ہوئے کسی چیز کا ایسے پوز ہو جانا۔ ابھی میں تفصیل بتا دیتی ہوں تھوڑا اس میں۔ من الرسلی رسولوں کے، ان کے، تقولو تم یہ کہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ کہیں تم یہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ما نہیں، جاءنا آیا ہمارے پاس، جیم یا حمزہ نون الف نا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خوشخبری دینے والا، بشارت کا ورڈ ہوتا ہے بھی باشین رام، خوشخبری کے لیے، تو بشیر کہتے ہیں جو خوشخبری دینے والا ہو، والا اور نہ، نذیر، نذیر جو ہے وہ انذار ہوتا ہے خبردار کرنا یا ڈرانا، ٹھیک ہے، تو بشیر نذیر یا انذار و تبشیر یہ ورڈز اردو میں بھی آتے ہیں۔ تو من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، یعنی کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بنتا ہے۔ فقد تو تحقیق یا یقیناً، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، بشیر خوشخبری دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شیء ان چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں دوبارہ سے اہل کتاب جو ہیں ان کو مخاطب کیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ ہمارے طرف سے تمہارے پاس ایک رسول بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ وہی بات جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ نہیں مانتے اور یہ خود کو اتنا مقرب سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امی ہے یہ تو ان کے لیے یہ نبی آئے، ان کے جو کانسیپٹس تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حجت تمام کر دی اور بتا دیا کہ تمہارے پاس رسول آ گیا ہے جو کہ ہمارا رسول ہے۔ اس میں بھی اگر آپ تھوڑا غور کریں نا، رسولنا کہہ کے بار بار بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شفقت و محبت والا بھی انداز ہے نا، اور ایک گواہی والا انداز ہے، کیونکہ یہ مانتے نہیں تھے نا ان کو نبی کہ یہ ہم سب کے لیے نبی آیا، تو اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ رسولنا یا ہماری طرف سے تمہارے پاس رسول ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، ہمارا رسول ہے، تاکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ یہ رسول بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور سب کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ پہلے انبیاء اور رسول آتے رہے۔ اور فترہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کا چلتے چلتے پوز ہو جانا، تو اصل میں یہاں پہ فترہ سے مراد وہ درمیانی وقفہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نا کافی سالوں تک کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 600 سال کا وقفہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور بعض مختلف مطلب اقوال ہے، کوئی کہتا ہے 540 سال، کوئی 575، کوئی 500 سال، یعنی آپ کہہ لیں کہ
550 से 600 साल तक का एक अरसा तो गुजरा था बहरहाल, जितना भी, क्योंकि ज़रा इस किस्म की चीज़ें एग्जैक्ट फाइंड आउट करना ज़रा इतना नहीं होता, हर एक अपनी अपनी काविश के मुताबिक जो भी बताता है। तो बहरहाल ये जो टाइम था ना बीच में, जिसमें दरमियान में कोई नबी नहीं आया था, इसको फतरा कहते हैं। और वो ऐसे ही था कि यानी नबूवत का सिलसिला जो है, जो कि पहले चली जा रहा था, जैसा आपको पता है बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने पै दर पै अंबिया भेजे थे, बाज़ दफा एक टाइम में दो रसूल भी अल्लाह ताला ने भेजे, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, इस तरह भी होता रहा है। लेकिन फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर काफी लंबा एक पॉज हुआ, उस वक्फे को जो है वो फतरत कहते हैं। फतरतुल वही शायद आपने पढ़ा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का सिलसिला जो है कुछ देर के लिए पॉज हुआ था बीच में, उसके बारे में आता है। तो ये जो रसूलों के दरमियान जो वक्फा आया था ना हजरत ईसा के बाद, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दरमियान का जो पीरियड था, इसको फतरत मिन रसूल यहाँ पे कहा गया। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पे ये बता दिया कि तुम्हारे पास अगरचे एक ये बीच में गैप का पीरियड आया था, लेकिन अब एक नबी आ गया है, और वो कहाँ से आया? वो हमारे पास से ही आया है, हमारा ही भेजा हुआ रसूल है। क्योंकि हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी, तौहीद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इनका बिगड़ चुका था, हर तरफ ही बिगाड़ आ चुका हुआ था, दीन जो है उसकी हालत बहुत ज्यादा यानी खत्म ही हो चुकी थी, अपने अपने मर्जी के इन्होंने कॉन्सेप्ट्स डाल दिए थे, कुफर जहालत हर तरफ फैला हुआ था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अब इस फतरा के बाद अपना नबी तुम्हारे पास भेज दिया कि ताकि तुम्हारे पास अब कोई हुज्जत ना रहे कि मुबादा तुम ये कहो कि आखिरत में कि जी हमारे पास तो कोई आया ही नहीं था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, और दीन इतनी गलत अपनी शक्ल अख्तियार कर गया था कि असल चीज का हमें तो पता ही नहीं था कि क्या सही है या क्या गलत है, तो इसलिए हम नहीं कर सके। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम्हारी वो जो एक कोई हुज्जत जो तुम्हें मिल सकती थी ना, अब कोई तुम्हारे पास हुज्जत नहीं है। अल्लाह ताला ने तमाम जो है वो हुज्जत तमाम करने के लिए ही ये रसूल तुम्हारे पास भेजा है, इसको तुम मान लो कि ये हमारी तरफ से भेजा हुआ है, और अब तुम कोई उज़र पेश नहीं कर सकते हो। तुम अब ये नहीं कह सकते हो कि ना तो हमें कोई खुशखबरी देने वाला हमारे पास आया था, ना हमें कोई डराने वाला आया था, अब तुम्हारे पास कोई रीजन रह नहीं जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ इस नबी की इताअत ही करना जो है वही एक गुंजाइश बाकी रहती है, इसके अलावा तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, और कोई रास्ता ही तुम्हारे पास नहीं रहता सिवाय इसके कि तुम इस नबी की इताअत कर लो और इसकी बात मान लो। ठीक है, और इनके साथ ये मामला भी था कि ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था, इनको बहुत अच्छी तरह से पता था कि एक नबी ने आना है, क्योंकि इनको इसकी बहुत इनकी किताबों में खुशखबरियां भी थी और बहुत सी निशानियां भी बताई गई थी। और ये लोग जब इतना लंबा एक गैप आ गया बीच में, तो और इतना बिगड़ गया था दीन, तो ये लोग बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला उस नबी को भेज जिसकी इताअत करके तो फिर हम दोबारा से अपना वो मकाम और मर्तबा हासिल करें और हमारी हालत जो है वो दुरुस्त हो। बाकायदा गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगते थे ना। लेकिन जब अल्लाह ताला ने वो नबी भेज दिया जिसके पहले ये मुंतजर होते, तो अब उसके इतने खिलाफ हुए कि उसके जानी दुश्मन हो गए और कहते थे कि चूंकि ये हम में से नहीं है तो इसलिए ये रसूल नहीं है। हालांकि जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको बहुत अच्छी तरह से पहचान हो गई थी कि यही नबी है, तो लेकिन फिर भी ये इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तो तुम्हारे पास कोई उज़र नहीं है, हमने तो अपना नबी भेज दिया, तुम आखिर में किसी वक्त भी कोई या आखिरत में भी अल्लाह को कोई हुज्जत नहीं पेश कर सकते कि क्यों हमारे पास तो कोई आया नहीं था या हमें तो पता ही नहीं चला था। यानी अल्लाह ताला ने उनकी सारी हुज्जतें जो है तमाम कर दी, तमाम उनकी जो कोई रास्ते वो निकाल सकते थे ना उनको बंद कर दिया, कि जितना कुफरुल हाद हो सकता था वो भी हो गया। फाइनल वही अब अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया कि अब तुम्हारी अच्छी तरह से इस्लाह हो सके। और जब इतने टाइम के बाद हो तो इंसान जब इतना ज्यादा इंतजार करता है तो उसके लिए तो उस चीज की ज्यादा अहमियत होती है, वो ज्यादा तड़प तड़प के जिस तरह ये भी मांग रहे होते थे दुआएं, तो उनको तो फौरी फौरी इताअत करनी चाहिए थी ना।
تو لیکن یہ بس اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی وہ جو ایروگنس تھی اس کی وجہ سے یہ نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف بتا دیا کہ نہیں، اب تمہارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، اب تمہارے پاس قطعاً کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا. اب بس یہی ہے کہ اس کو مان لو اور اس کی اطاعت کر لو، اور یہی نبی ہے تمام لوگوں کے لیے، چاہے کوئی بنی اسرائیل میں سے ہے، چاہے کوئی بنی اسماعیل میں سے ہے، یا کوئی عرب کے مشرکین ہے، سب کے لیے یہی نبی ہے ہمارا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر ہونے کا بیان کیا، اپنے قبضہ قدرت کا بیان کیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ ان امیوں میں سے یا بنی اسماعیل میں سے بھی کوئی رسول مبعوث کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو اب اس کو مان لو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو مرضی مبعوث کر دے بطور نبی. اور دوسرا مطلب یہ بھی کہ اگر تم یعنی اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا اس وجہ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو وہ قادر ہے کہ وہ تمہیں سزا بھی دے. یہ مت سمجھو کہ تم کسی قسم کا کوئی بہانہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاؤ گے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. تو ایسا بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. اور ایک قادر ہونا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان یہ واضح کرنے کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے اور کس وقت بنانا ہے، کن لوگوں میں سے بنانا ہے اور کب اس کو بھیجنا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ تمہاری سوچ یا تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا. تو اس میں ہر انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ایک تو انسان کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے اور وہ کتنا ہر چیز پہ سب کچھ اللہ کے یعنی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ. اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ہم انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے. جس طرح یہ لوگ تو یہی چاہتے تھے کہ ہمارے میں سے ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں مان رہے تھے، بار بار انکار کر رہے تھے. اور وہ خود کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے چوزن ہیں، ہم تو بڑے اونچے لوگ ہیں اور ہمارا تو بڑا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ کوئی تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصہ تم لوگوں میں بھیجے انبیاء، وہ بھی اللہ نے بھیجے تھے اپنی مرضی سے. اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تم تو کسی چیز کی قدرت رکھتے ہی نہیں ہو، یا تمہاری مرضی سے اللہ تعالیٰ نے فیصلے نہیں کرنے، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرنے. کیونکہ دیکھیں اکثر ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنی زندگی میں سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور ہو جاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. بعض دفعہ انسان کو کوئی ریزن بھی نہیں ملتی. تو بس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنا قادر ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہ تو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، جو کہ یہ چیلنج کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بتاتے کہ تم اللہ کے فیصلوں کو چیلنج نہ کرو، اسی کو رسول ماننا ہے تو مانو، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سب کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دنیا آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز پر ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں. چلیں آگے سے پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قوم کو کیا کیا کچھ کہا سمجھایا. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل کرتے ہیں اس کا پس منظر جان کے پھر آگے، کیونکہ ابھی ٹائم 12 سے اوپر ہو گیا. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز اگر تلاوت. جی ایک السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في
في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے. اور ایک میری نیبرز نے بھی ریکویسٹ کی ہے دعا کی. فوزیہ خان نام ہے, کوئی خاتون ہے, ڈلیوری ان کی کزن ہے, ڈلیوری کے بعد ان کو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں اور کوئی کڈنیز کا بھی ان کا پرابلم چل رہا ہے, وہ آئی سی یو میں ہے, سیریس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے. ان کے لیے بھی دعا کریں.